السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم۔ قال تعالى في القران المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ وقال تعالى، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعزاز کی اور اس فضیلت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعہ کا جو دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن سب سے زیادہ تم لوگ مجھ پر درود شریف بھیجا کرو۔ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واقعتاً کچھ اسباق ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنے کے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں وہ عظیم الشان احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر بہت تکالیف کو برداشت کیا۔ امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کر لیا اور امت کی مغفرت کے فیصلے پروائے۔ امت کے مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور امت کی فکریں کی۔ میرے محترم دوستو، ہم پر ضروری ہے کہ جب بھی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام آئے تو ہم اپنے زبان سے جو ہے چھوٹے سے چھوٹا درود کیوں نہ ہوتا ہو وہ پڑھے۔ جیسے محمد نام آیا تو فوراً ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ میرے سب سے نزدیک ہوگا، اور جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا اس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی ماشاءاللہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من احبنی فقد احبہ اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو جنت کے داخلے کا ذریعہ بھی ہے، محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امت کے بارے میں بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ امت قابل جو ہے قدر ہے اور مقبول بارگاہ امت ہے۔
اب اس امت کا فریضہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کو معلوم کرے، آپ کے اقوال کو اور آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو معلوم کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ کلمے کا تقاضا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے اندر کامیابی کو رکھا ہے، دین کی بھی کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھا اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اخلاص کی کیا علامت؟ فرمایا کہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روکے۔ اب کون سے کام حرام ہیں اور کون سے حلال ہے، کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ ناجائز ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہم کو پتہ چلے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگانی سے، آپ کے اسوے سے، آپ کے سنتوں سے اور آپ کے زندگانی کے جو ہے اخلاق سے ہم کو کون سی چیز محبوب ہے اور کون سی چیز اللہ کو مبغوض ہے اس کا پتہ چلے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں اور آپ کے نمونے میں بہترین، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں تمہارے لیے بہترین جو ہے نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے ہے جو اللہ سے امید کرتا ہے اور آخرت کی امید کرتا ہے۔ ہمارے زندگانی کا ماحصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کامیابی ملے۔ ہمیں کامیابی کب ملے گی؟ جب آخرت ہماری کامیاب بنے گی تو گویا کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ آخرت اگر کامیاب ہو گئی تو دنیا کی زندگی کامیاب، اور اگر آخرت میں اگر فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، خسارہ ہو گیا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اس لیے فرمایا جو آخرت کا اندر ناکام ہو گیا خسرت دنیا والآخرہ، وہ خسارہ اٹھائے گا۔ کہاں؟ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا، ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تو اس ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو پانے کے لیے، اپنی ملاقات کو پانے کے لیے اور آخرت کو پانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس نمونے کا اظہار فرما اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین ماڈل، بہترین جو ہے طریقہ، بہترین طرز زندگی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لوگوں کے ڈھنگ ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو سنت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری اس طریقے کا نام کیا ہے؟ سنت۔ اب دنیا کے اندر ہزاروں نمونے کی لوگوں کے زندگانی گزارنے کی پدت ہے، طریقے ہیں، ڈھنگ ہے، رنگ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے، ہزارہ نمونے زندگی گزارنے کے موجود ہیں۔ اب اس میں بھی دو نمونے
خاص طور سے ہم کو ملتے ہیں۔ ایک نمونہ یہ ملتا ہے کہ زندگی گزارنے میں کچھ لوگ آخرت کا دھیان کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں آخرت کا دھیان بالکل نہیں کرتے۔ تو آخرت کا دھیان کرنے والے کون ہیں؟ وہ مومنین ہیں، جن کا مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کا خواب و خیال بھی نہیں رکھتے ہیں، اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کے ان کو کوئی تمیز بھی نہیں ہوتی ہے، بس وہ شتر بے مہار کی طرح منمانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ منمانی کی زندگی گزارتے ہوئے نفس کے غلام بن کر، شیطان کے غلام بن کر، عادتوں کے غلام بن کر، ماحول کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں، غلامی میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگی کا ایک طریقہ اور ایک نمونہ دنیا میں ارسال فرمایا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک ہوتی ہے عبادت، اور دوسرا لفظ ہم جو سنتے ہیں نا وہ اطاعت۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت میں اور عبادت میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزارنا۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، ماشاءاللہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ابھی غیبت کرنے کا موقع آ رہا ہے، فوراً اللہ کا دھیان آ گیا کہ نہیں، میرے رب نے منع فرمایا ہے غیبت کرنے سے، اب اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے۔ جتنے شریعت کے احکام ہیں زندگی گزارنے کے، ان تمام احکام میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، واقع اللہ کی اطاعت کرنا، اور ان احکام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر وہ کام مکمل کرنا، واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ مثال کے طور پر کھانا تو سب کھاتے ہیں، کھانا تو سب کھاتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے طریقے سب کے الگ ہیں۔ اب کوئی کھانا کھانے بیٹھ گیا اور بالکل شروع ہو گیا تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، بغیر بسم اللہ کے کھانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ غیروں کا طریقہ ہے، اللہ کے نافرمان بندوں کا طریقہ ہے، اللہ کو نہیں ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی فرما، سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل مما یلیک، اور اپنے نزدیک سے کھاؤ، ٹیکا لگا کر مت کھاؤ۔ غرض کہ جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کے مطابق اگر کھانا کھایا جائے گا، حضور کی اطاعت ہوگی، اور جو اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑا کامیاب ہوگا۔ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب طریقہ کس کا اپنائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ایسی پڑھو جیسا کہ تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز آپ نے بتلائی ہے،
احادیث میں، کتابوں میں، سنتوں کے طریقوں میں اس طریقے کو معلوم کر کے نماز کو تکمیل کرنا اور نماز کو پڑھنا۔ اب حضور کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہماری جاندار اور شاندار بنے گی۔ حکم تو اللہ کا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب طریقہ کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا طریقہ بتلایا، کب پڑھنا اور کب نہیں پڑھنا یہ بھی بتلایا، رکعتیں کتنی ہیں یہ بھی بتلایا، ان رکعتوں میں پہلی رکعت میں کیا پڑھنا یہ بتلایا، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا یہ بتلایا، قیام کے اندر کیا پڑھنا یہ بتلایا، رکوع میں کیا پڑھنا یہ بتلایا، سجدے میں کیا پڑھنا یہ بتلایا، سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں کیا پڑھنا۔ غرض یہ کہ نماز کا مکمل طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریقے کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا بنے گی؟ وہ اطاعت بنے گی۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس حکم کو پورا کرنا یہ کس کی اطاعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ ایک آواز گونجتی ہے، وہ کون سی آواز ہے؟ وہ ہے ترقی کی، وہ ہے ڈیولپمنٹ کی، وہ آواز ہے پروگریس کی، وہ آواز ہے کامیابی کی۔ کامیابی دنیا کی ریل پیل میں، دنیا کی دوڑ میں، دنیا کے ریس میں، مارکیٹ کے اندر، شہروں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، گھروں میں اور تمام میدانوں کے اندر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا چل رہا ہے، کہتا ہے کہ کامیابی کے لیے کمپٹیشن چل رہا ہے، کامیابی کا نقشہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ لوگوں نے دیکھا دیکھی یہ سمجھ لیا کہ شاید اقتدار میں کامیابی ہے، سطح میں کامیابی ہے، اور لوگوں کے اوپر حکومت کرنے میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ میں یہ بتلا دیا کہ حکومت والے، سطح والے اور کامیابی کو حکومت میں تلاش کرنے والے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں دیکھے، حکومت میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی ہے، اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اللہ کے احکام کو ماننے میں کامیابی رکھی ہے۔ سب سے بڑی مثال جو دی جاتی ہے حکومت کے اعتبار سے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو بڑی حکومت والا تھا، بڑی سلطنت والا تھا، اقتدار والا تھا، جنات وعیون، باغات والا تھا، چشمے والا تھا، اور اتنا بڑا ڈیولپمنٹ کا پلان تھا، هذه الانہار تجری من تحتی، گرین پورا سرسبز شاداب علاقہ تھا، خالی سطح ہو، پانی نہ ہو اور زمینیں بنجر ہو تو مزہ بھی نہیں آتا۔ اب یہاں تو قرآن نے ایسا عجیب و غریب منظر کھینچا، وہ بول کر بتایا کرتا تھا فرعون، هذه الانہار تجری من تحتی، تم کو یہ نہروں کا جال نظر نہیں آتا جو میرے ارد گرد بہتی ہے؟ اور خالی نہروں کی اور کرسی کا ہی روگ نہیں تھا، جب گھمنڈ چڑھ گیا اس کو خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، انا ربکم اللہ۔ یہی پانی پر غرور کرنے والا، محلات میں غرور کرنے والا، باغات پر ناز کرنے والا
اور ستہ پر ناز کرنے والا جب خدا کی پکڑ میں آیا، قرآن کہتا ہے اخرجناہم من جنات وعیون، ہم نے جب ان کو فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب تیرے رب کا کوڑا ان پر برسا تو تیرے رب نے ان کو کہاں سے نکالا؟ باغات سے نکالا، نہروں سے نکالا، محلات سے نکالا۔ پانی پر فخر کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو دیا۔ اغرقناہ فلما ادرکہ الغرق، یہی فرعون پانی میں جو ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لاتا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو فرعون نے کامیابی تلاش کیا، حکومت میں، اقتدار میں، ستہ میں اور کچھ ادھیکار کے اندر۔ کامیابی ادھیکار میں نہیں ہے، ستہ میں نہیں ہے، حکومت کی باغڈور آ جائے اس میں کامیابی نہیں ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا اگر کوئی کر رہا ہے وہ کامیاب انسان ہے۔ حکومت کے نشے میں آ کر، حکومت کا غلط استعمال کر کے، حکومت کے اندر اللہ کی نافرمانی اگر کوئی کرتا ہے وہ خدا کا باغی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جس طریقے سے فرعون کو ڈبو دیا، پانی پر غرور کرتے ہوئے پانی میں ڈبویا ہے، جس پر جو ناز کرتا ہے اسی میں اس کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ دوسری مثال ہمارے سامنے آتی ہے، وہ بھی مال والے کی مثال آتی ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ مال اگر مل جائے، زمین اگر مل جائے، پراپرٹی اگر مل جائے، لاکھ دو ایک جو ہے 10-20 ہزار ایکڑ زمین مل جائے، 10-20 کروڑ مل جائے تو کامیاب، لکی مین کہتے ہیں۔ لکی مین سمجھتے ہیں نا، گڈ مین، لکی مین۔ تو ایسے پچھلے زمانے میں بھی بہت سارے گزرے ہیں مال کی ریل پیل کو دیکھ کر لکی مین کہنے والے۔ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جب قارون اپنی دولت اور خزانوں کے ساتھ جایا کرتا تھا تو دیکھنے والوں کو یہ منظر اچھا معلوم ہوتا تھا، ان کی نگاہیں اور جو ان کی راز ٹپکتی تھی کہتے تھے إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ تو بڑا نصیب والا ہے، کتنی دولت ملی ہے اس کو۔ لیکن جب بھی دولت کے نشہ چڑھ گیا، اللہ کی نہیں مانا اور رسول اللہ کی نہیں مانا۔ نبی آتے ہیں سمجھاتے ہیں، دیکھ اللہ نے مال دیا ہے، مال کا صحیح استعمال کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کی بات لے کر، اللہ کا پیغام لے کر گئے کہ دیکھ احسن اللہ الیک، اور خاص بات یہ ہے، بہت پیارا قرآن ہے، کیسی ہدایت یہ ہے، وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، مال دیا ہے نا، مال کا یوز کر، اچھا کھا، اچھا پہن، وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کی جتنی زیب و زینت کی چیزیں ہیں اچھے ہیں، نہ اچھا کھاتا ہے، نہ اچھا پہنتا ہے، نہ اچھا رہتا ہے، نہ اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے، جب کے رکھتا ہے، بخیل بنا ہوا ہے، خود کھاتا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ ایسا مت کرنا، وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تیرے حصے کا جو آیا ہے وہ تو کھا لے۔ اب یہ اپنے حصے کا آیا ہوا پوتروں کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ کس کو رکھتا ہے اٹھا کے؟ بولو بھیا، قرآن تو کہہ رہے کہ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ، تیرے حصے کی ہم نے تجھے روزی دی ہے، تو اپنی آخرت بنانے میں لگا، اپنی صحت بنانے میں لگا، اللہ کا دین کا کام کرنے میں لگا، اپنی زندگانی بھی بنا اور اپنی آخرت بھی بنا۔ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو اللہ نے حصہ رکھا ہے تیرا، کھانے کا، پینے کا، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، لیکن دھیان رکھنا اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، اور کھانے پینے کے بعد اللہ کی عبادت بھی کرنا۔ اب وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، احسن كما احسن اللہ الیک،
فرمایا کہ تو اللہ نے جیسا تجھ پر احسان کا معاملہ کیا ہے تو بندوں پر احسان کا معاملہ کیا۔ بندوں پر احسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے حکم دیا، ہر مالدار کو حکم ہے شکرانے میں زکوٰۃ نکالی جائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال تمہارا سیف بنے، سیفٹی بنے، اور جو ہے بالکل محفوظ ہو تمہارا مال، تمہاری جان بھی محفوظ ہو، تمہارا مال بھی محفوظ ہو۔ زکوٰۃ کی شکل میں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، سال میں ایک مرتبہ، نماز تو دن بھر میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی حساب کتاب رکھ کر 1000 روپیے ماشاءاللہ 25,000 روپیے یکم جنوری کو تھے۔ اب دوسرا سال بھی آ گیا ماشاءاللہ، اب 26,000 ہے۔ یکم جنوری کو 25,000 روپے تھے اس کے پاس، اب دوسرا جنوری آ گیا، جیسے یکم جنوری آ جائے گی، پہلا دن آ جائے گا جنوری کا، یہ صاحب نصاب بن گیا ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ اب رمضان کے مہینے کا انتظار نہیں کرے گا، کیوں؟ تیرے اوپر نماز ظہر کی فرض ہو گئی ہے، ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت پڑھے گا، اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھے گا، یہ نہیں کہ عصر کی نماز کو عشاء کے وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ جب فرض ہو گئی، جس وقت ہو گئی، جس کا حساب اس کے پاس ہی رہتا، جس کا حساب اس کے پاس۔ اب کسی نے دسمبر میں نکالا تو دسمبر میں فرض ہوگی، کسی نے جو ہے جنوری میں نکالا جنوری میں، اب کسی نے رمضان میں نکالا تو رمضان میں فرض ہوگی۔ غرض یہ کہ زکوٰۃ بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ بات چڑھ گئی کامیابی کی۔ میرے دوستو، کوئی کامیابی ڈھونڈ رہا ہے اولاد میں، کوئی کامیابی ڈھونڈ رہا ہے مال میں۔ آدمی کو تو وہ چیز میں مشغول ہونا چاہیے جو اس کو آخرت میں نفع دے، آخرت میں نفع دے، مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی اس کو دلائے۔ ایسے چیزوں میں انسان کو اپنی زندگانی کو لگانا چاہیے۔ میرے دوستو، کامیابی اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، ایک راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے واسطے۔ دنیا میں 2 راستے ہیں، ایک نافرمانی والا راستہ ہے اور دوسرا راستہ فرما برداری والا راستہ ہے۔ ایک راستہ منمانی زندگانی گزارنے کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کر کے زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو سیدھا جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو سیدھا جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جس پر انبیاء کرام چلے ہیں، رسول و پیغمبر چلے ہیں، اولیاء چلے ہیں، اللہ کے نیک بندے چلے ہیں، مومنین چلے ہیں، اور صلحاء شہداء چلے ہیں، وہ کامیابی والا راستہ ہے، انعام والا راستہ ہے۔ دوسرا وہ راستہ ہے جو اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی اور اس کے احکام کو توڑنے والے فاسق، فاجر اور گمراہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے، جو خود بھی گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ راستہ وہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ بات طے ہے، قرآن نے کہا، ہم بارہا وہ آیت سنتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے جو ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب جنت والے کون سے کامیاب ہیں؟ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ واہ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ مکاتب کے اندر جو علماء کرام
اور حفاظ کرام جو محنت کرتے مکاتب میں محنت کرتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کا بھرپور خیال رکھیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے بچوں کو تجوید سے قرآن پڑھا رہے ہیں۔ کیسے بھیا؟ قرآن کریم پڑھا رہے ہیں تجوید کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کا سیکھنا ضروری ہے۔ جن بھائیوں نے قرآن کریم سیکھا ہے وہ اپنا معمول بنا لے، ہم روزانہ اللہ ہم کو توفیق دے ایک پارہ ہم پڑھیں گے، اگر نہیں ہو سکا آدھا پڑھے، نہیں ہو سکا پاؤ پڑھے، نہ تو کم سے کم 100 آیتیں تو ضرور پڑھے۔ اگر کوئی سونے سے پہلے 100 آیتیں پڑھ کر سو جاتا ہے، سورہ یاسین پڑھا اور دوسرے سورے پڑھ لیا، تو ماشاءاللہ وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا، قرآن کریم کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے، اور دوسری بات قرآن کریم کو سننا بھی عبادت ہے۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن کریم پڑھا جائے، فاستمعوا له، کان لگا کر سنو، دھیان سے سنو، وانصتوا، خاموش رہ کر سنو، لعلکم ترحمون، قرآن کریم کے پڑھتے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہرحال ہم اپنے بچوں کے تعلیم کا دھیان دیں، اور ماشاءاللہ جن کے بچے ہیں پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسا حصہ رہتا ہے محلے میں، گھروں میں، پڑوس کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، جو لاپرواہی سے بچے پر دھیان نہیں دیتے ہیں، بچہ بڑا ہوتے چلا جاتا ہے اور قرآن سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم فکر کریں، اگر آپ کی توجہ سے کوئی بچہ مکتب کے اندر شریک ہو گیا، آپ نے مکتب میں لے جا کر صرف ایک مرتبہ اس کو چھوڑا ہے اور بعد میں وہ کنٹینیو ہو گیا، ماشاءاللہ ناظر قرآن ہو گیا، حافظ قرآن ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں بچے کے ناظر قرآن مکمل کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہی بچہ ہوگا، آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، وہ آپ کا دامن پکڑے گا اور اللہ کے دربار میں لائے گا، اے اللہ میں تو نادان تھا، مجھے اچھے بری کی کوئی تمیز نہیں تھی، یہ تو سمجھدار تھے، انہوں نے مجھ کو لاڈ سے، پیار سے، محبت سے ایک نہیں 10 بار مکتب میں لے جا کر چھوڑا ہے۔ اللہ آپ نے اپنے فضل سے مجھے ناظر خواہ بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے، میرے عالم دین بننے میں راستہ بتانے والا یہ اللہ کا بندہ ہے، اے اللہ اس کی شفاعت قبول کر، اس کی سفارش کرے۔ بہرحال میرے ماں دوستو، وہ آیت پڑھ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ، ہاں دونوں دنیا ہی کے اندر ہم کو، جہنم بھی دنیا میں ہے اور جنت بھی، مولانا وہ تو جنت جہنم آخرت میں، دنیا میں کیسے کیا؟ کمانا، جنت کو کوئی کما رہا ہے تو دنیا ہی میں کما لے، اور جہنم اگر کوئی خرید رہا ہے تو دنیا ہی میں خرید رہا ہے، خرید و فروخت یہیں پر ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ